عرض کرتا ہوں آپ اسی کویسچن کو لے لیتے ہیں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خدا را دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. شوہر پر بیوی کو الگ رہائش فراہم کرنا واجب ہوتا ہے, اور الگ رہائش کا یہ تصور ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی الگ گھر ہی نہیں, اگر ایک کمرہ وہ شوہر اس کو دے دیتا ہے جس میں عورت اندر سے کنڈی لگائے اور جب باہر جانے لگے تو تالا لگا کے جا سکے, اپنے پرائیویسی کی حفاظت کر سکے, تو یہ الگ رہائش کا تصور ہے. اگر کوئی خاتون جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور اس وجہ سے اپنے کمرے کو تالا لگا کر جاتی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی چوری نہ کر لے, کوئی گھس کے میری چیزیں استعمال نہ کر لے, تو اس کو بالکل شرعی طور پہ حق حاصل ہے. اس پہ کون سا شور مچانے کی ضرورت تھی کہ کیوں تالے لگا کر گئیں, اور پھر یہ کہنا کہ ہم پہ شبہ ہے تمہیں کہ ہم چوری کریں گے. بھئی ضروری ہے کہ کوئی تالے لگا کر جائے تو چوری کا شبہ ہوتا ہے؟ اگر آپ گھر میں جب باہر جاتے ہیں تو باہر بھی تالے لگاتے ہیں. اب کوئی محلے والا آ کر کہے کہ تم ہم پہ شک کرتے ہو, بھئی ٹھیک ہے حفاظت کے لیے کرتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے, تو اس میں تالا لگانے میں کوئی حرج نہیں تھا. لیکن اب یہ ہوا کہ انہوں نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے یہ غلط کیا. آپ کہتے ٹھیک ہے میں تالا لگا کر گئی ہوں, مجھے شریعت حق دیتی ہے, اور اگر شریعت کا آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ کہتی ہاں میں نے تالا لگایا, جو جھگڑا ہوتا تو دیکھا جاتا. آپ نے خود اس جھگڑے کو بڑھایا اور معاذ اللہ قرآن اٹھا لیا, جھوٹا قرآن کہ میں نے تالا نہیں لگایا. یہ بہت بڑی جرأت ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جٹھانی کا خوف ہے آپ کو, مخلوق کا خوف ہے, خالق کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا قہر نازل فرما دے گا. اس جھوٹ سے نحوست پیدا ہوگی, بے برکتی پیدا ہوگی, آپ تباہ ہو سکتی ہیں, آپ کا ایمان خراب ہو سکتا ہے, کوئی پرواہ نہیں. تو میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آخرت کی مصیبت کو بڑا سمجھیں, دنیا کی مصیبت چھوٹی ہے. ہم اس سے بچنے کے لیے آخرت کی بڑی مصیبتوں کو سامنا کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں. آپ نے جھوٹا قرآن اٹھایا, بڑا گناہ کبیرہ کیا, اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے, توبہ ہے. اچھا اب شوہر کو تو چونکہ پتہ نہیں تھا, وہ بیوی کے فیور میں بولے کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو میرا بچہ مر جائے, تم جھوٹ بولو تمہارا بچہ مر جائے. اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے جھوٹ بولا تھا تو اب آپ کا بچہ مر جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. شوہر نے اگر یہ جذبات میں آ کے یہ جملے کہہ بھی دیے تو ماذ اللہ ثم ماذ اللہ کوئی قانون شرع تو نہیں بن گیا کہ جیسا ان کی زبان سے نکلا ویسے ہی ہو جائے گا. تو گھبرائیں نہیں, آپ تھوڑا بہت صدقہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لیں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی. ٹکرا جائیں زمانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ سچ بولتی ہیں, آپ اندازہ کریں کیا اتنا ٹینشن ہوتا, تھوڑا بہت وہ بولتے, آپ کہتی میں حفاظت کے لیے لگا گئی تھی. زیادہ یہ ہوتا کہ وہ کہتے ہیں آئندہ نہ لگانا, آپ کہتے چلو نہیں لگائیں گے, الگ مسئلہ. لیکن آپ نے کس قدر اپنے آپ کو پھنسا لیا, شوہر کو بھی انوالو کر لیا, قرآن پاک بھی اٹھا لیا. یہ عورتوں کی, مجھے بہن ناراض مت ہوئیے گا, عورتوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بیچاری اپنی اس ننھی سی عقل کو استعمال کر کے کس قدر خراب کام کر لیتی ہیں. ایسا نہ کریں. اچھا اس پہ بھی ناراض نہ ہو کہ یہ ننھی سی عقل, ہر بہن کی عقل ننھی سی نہیں ہوتی ہے. بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں مرد ان کے سامنے پانی بھرتے ہیں. اب آپ خوش ہو گئی ہوں گی, مراد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری بہنیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقصات العقل قرار دیا کہ یہ عقل کے قصور اور کمی ان کے ساتھ ہے, وہ کیوں فرمایا؟ ایسا نہیں کہ ان کی عقلیں کم ہیں, اس لیے کہ اکثر ان کا باطنی کیفیات, جذبات, ان کی فیلنگز, ان کے احساسات عقل کو مغلوب کر دیتے ہیں, عقل پہ غالب آتے ہیں, اور یہ اس کیفیت کے تابع ہو کر عمل کرتی ہیں. جیسے ہماری بہن نے مظاہرہ کر کے بتایا کہ کیفیت خوف کی پیدا ہوئی تو پرواہ نہیں کی, پھر عقل تو یہ کہے گی جھوٹ مت بولو, آخرت برباد ہو جائے گی. جھوٹ کو, عقل کو دبایا اور کیفیت کے تابع ہو کے جھوٹ بول دیا, اب پچھتا رہی ہیں. تو اس سے آئندہ اجتناب کریں. کالر ہمارے ساتھ